خوراک کا عالمی دن۔ خوراک کے مسئلے سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے اور بھوک، ناقص غذا اور غربت کے خلاف جدوجہد میں اتحاد کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 16 اکتوبر کو خوراک کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مختلف تقریبات اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھوک کا شکار ممالک میں 14ویں نمبر پر ہے۔ آج کی دنیا جہاں ایک جانب اپنے تاریخ کے جدید ترین دور میں داخل ہونے پر فخر کر رہی ہے، وہیں اس جدید دنیا میں عوام کی کثیر تعداد بھوک اور پیاس کا شکار ہے۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ تاریخ کے بدترین سیلاب کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں، ڈوبنے اور غذائی قلت کے بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار ہیں۔ انہیں فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ یونیسیف سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں اور ان کے خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس وقت ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بڑی تعداد میں بچوں اور حاملہ خواتین کی غذائی کمی کا شکار ہونے سے بچانا ہے۔ زراعت کے شعبے کی بحالی ہے۔ پاکستان میں شدید سیلابوں سے 1100 افراد ہلاک جبکہ 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے جہاں معیشت رک سی گئی ہے، وہیں پر غذا کی بھی قلت ہو گئی ہے، جو آنے والے سال میں اور مشکلات پیدا کرے گی، کیونکہ سیلاب سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایک دور میں پنجاب کو اناج کا گودام کہا جاتا تھا، مگر اس کی زرخیز زمین بھی آبادیوں کی آبادکاری اور تعمیراتی کے حوالے سے شدید متاثر ہوئی۔ 5 دریاؤں کی زمین کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ انگلستان کو بھی پال رہا تھا۔ دنیا کے 198 ممالک میں 20 ایسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں قحط سالی تو نہیں ہے مگر خوراک کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ ان 20 ممالک میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ حالیہ سال میں بارشوں اور سیلاب کی شدت سے فصلوں کو بہت نقصان ہوا اور خدشہ ہے کہ آئندہ دنوں میں اناج کی قلت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کام کرنے والے ایک ادارے OCHA نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری اور مختلف ممالک نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو وعدے کیے تھے ان پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں کئی حلقے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ آیا یہ امداد اس وجہ سے نہیں ملی کہ حکومت پر بین الاقوامی برادری بھروسہ نہیں کرتی یا پھر اس کے عوامل کچھ اور ہیں۔ ورلڈ ہنگر ہیلپے کی جانب سے بھوک کا عالمی انڈیکس برائے 2022 جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق جنگی تنازعات، ماحولیاتی تبدیلیوں اور کرونا وائرس کے عالمی وبا کے حوالے سے مختلف ممالک میں انتظامی سطح پر موجود خرابیوں کی وجہ سے بھوک اور افلاس کے خلاف لڑائی کو متاثر کیا ہے۔ خوراک کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کمر کس لی ہے، مگر 2 ماہ قبل پاکستان اور بھارت کے شمالی مغربی علاقوں میں دھواں دار بارشوں نے جو سیلابی صورتحال پیدا کر دی، اس میں ہزاروں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی، گاؤں، مویشی، دیہی باشندے اور ان سیلابوں کی نذر ہو گئے۔ کھڑی فصلیں موسلادھار بارشوں سے شدید متاثر ہوئی۔ ایسے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ خوراک کی پیداوار متاثر ہوگی اور ان سب کا قیمتوں پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ پاکستانی گندم کے ساتھ میکسیکو کی گندم کا ملاپ کرنے کا تجربہ کیا گیا اور بازار میں میکسی پاک گندم متعارف ہوا۔ پاکستان کا خطہ تاریخی اعتبار سے زرعی خطہ رہا اور ہندوستان کو گندم، چاول وغیرہ فراہم کرتا رہا۔ اب اس خطے کی زمین کئی بار کی کاشتکاری کے بعد اپنی قوت پیداوار کم کر چکی ہے، جس کو زرعی ادویات سے پورا کیا جاتا ہے۔ در حقیقت سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ پاکستان کا کاشتکار محنتی اور زراعت کا خاصا تجربہ رکھنے والا کسان ہے۔